بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 102 میں کتاب اللباس فصل اول سے حدیث نمبر 4304 سے لے کر 4306 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب اللباس، لباس کا بیان ہے. اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. لباس یہ مصدر ہے اور ملبوس کے معنی میں ہے، جیسا کہ کتاب مکتوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. باب سمیع یسمعو سے ہے. اس کا اصل مصدر لبسن ہے، لام پر پیش ہے. اگر لام پر زبر پڑا جائے تو وہ التباس اور خلط ملط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لباس انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اسلام چونکہ کامل و مکمل اکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبہ کی کفالت کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باحیا اور مہذب انسانوں کو با پردہ لباس کی ہدایت اس وقت فرمائی کہ جب شیطان نے انسانوں کو رسم و رواج اور عقیدہ کے راستے سے لباس کا دشمن بنا دیا تھا. یہاں تک کہ عرب کے لوگ جب عبادت کے لیے بیت اللہ آتے اور طواف کرتے تو لباس اتار کر ننگے طواف کرتے تھے اور فخر کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے. عورت اپنے فرج پر معمولی سی پٹی چپکا دیتی اور بطور فخر اس طرح شعر گاتی تھی، آج جسم اور فرج کا کچھ حصہ کھلا ہے یا پورا کھلا ہے، جتنا کھلا ہے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے. بیت اللہ کے طواف کے علاوہ زندگی کے جس مرحلہ میں وہ چاہتے لباس سے الف کی طرح صاف ہو جاتے. آج کل کی جاہلیت جدیدہ سابقہ جاہلیت سے اس میدان میں چند قدم آگے ہے اور بطور فخر اعلان ہوتا ہے کہ ہم اعتدال پسند ہیں، ہم روشن خیال ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس طرح تہذیب و شائستگی کی تعلیم دی ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. مطلب یہ کہ پردہ بھی ہے اور زیب و زینت بھی ہے. پھر ارشاد ربانی ہوا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی عبادت گاہوں اور ہر عبادت کے دوران خاص اہتمام کے ساتھ لباس اپناؤ. ان آیات سے اسلامی شرعی لباس کی ترغیب کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے. اسلامی لباس کا خاکہ ذکر کر رہے ہیں. اسلام اور اسلامی معاشرہ میں لباس کا اجمالی خاکہ اور تصور کچھ یوں ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس کے رنگ میں فرق ہونا چاہیے. اعضائے جسم کے ڈھانکنے میں مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے. مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور عورتوں کا ٹخنوں سے اوپر نہ ہو. ہر مرد و زن کو اسلام نے اس کا پابند بنایا ہے کہ ان کے لباس میں غیر مسلم اقوام کے شعار کے ساتھ کوئی خاص مشابہت نہ ہو. مسلمانوں کا لباس ایسا ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے جس میں جسم کے اعضاء کی نمائش نہ ہو، یعنی ایسا باپردہ ہو کہ اس کے پہننے کے بعد
الگ الگ اعضاء کا پتہ نہ چلتا ہو۔ ایک علامہ صاحب نے لباس کے 4 درجات کو بیان کیا ہے۔ پہلا درجہ ضرورت ہے، یہ وہ لباس ہے جو واجب کے درجہ میں ہے، یہ وہ ہے جو جسم کے مستورہ اعضاء کو ڈھانک لے۔ اور دوسرا درجہ آسائش ہے، یہ وہ لباس ہے جو انسان کو گرمی و سردی سے بچا لے۔ تیسرا درجہ آرائش و زیبائش ہے، یہ وہ درجہ ہے جس سے زیب و زینت حاصل ہو، قرآن کریم میں اسی کو ریشہ کہا ہے۔ اور چوتھا درجہ نمائش ہے، یعنی جس میں تفاخر اور دکھاوا مقصود ہو۔ پہلے 2 درجے تو بے غبار و بے کلام ہیں، تیسرے درجے کا لباس بطور تحدیث نعمت ہے، مستحب ہے، اور بطور لذت و مسرت مباح ہے، بطور فخر و تکبر حرام ہے، اور چوتھے درجے کا لباس مطلقاً ناجائز ہے۔ کتاب اللباس میں وہ احادیث درج ہے جن میں جائز اور ناجائز لباس کا تعین کیا گیا ہے۔ لباس پہننے اور اتارنے کے آداب اور کیفیات کا بیان ہے۔ اس کے ضمن میں برتنوں سے متعلق بھی کچھ تذکرہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں فصل اول کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال کان احب الثياب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبسها الحبارہ، متفق علیہ۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم کو سب کپڑوں میں پہننے کے لیے حبارہ چادر سب سے زیادہ پسند تھی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ الحبارہ ہا پر زیر ہے، با پر زبر ہے، عینابہ کے وزن پر ہے۔ یہ یمن میں بننے والی ایک خاص قسم کی منقش چادر ہوتی تھی جو اس زمانہ میں سب سے عمدہ چادروں میں شمار ہوتی تھی۔ بعض میں سرخ اور بعض میں سبز داریاں ہوتی تھیں۔ تحبیر اسی نقش و نگار کو کہتے ہیں۔ سلیم الفطرت باذوق لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سوتی داغا کی وجہ سے یہ محبوب تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تمام کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند تھی، یہاں یمنی چادر کے پسند ہونے کی بات ہے؟ یہ بظاہر احادیث میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اوڑھنے والی چادروں کی انواع میں یمنی چادر سب سے زیادہ محبوب تھی اور پہننے والی اشیاء میں قمیص کی نوع سب سے زیادہ محبوب تھی، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں، وعن المغیرہ بن شعبہ ان النبی لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سفر میں حضور علیہ السلام نے تنگ آستینوں والا جبہ پہنا اور حضر میں کھلی آستینوں والا استعمال کیا۔ دونوں جائز ہیں، حالات کے تحت جو مناسب تھا وہ زیب تن فرمایا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ زیب تن فرمایا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی بردہ قال اخرجت الینا عائشۃ کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ فی ہذین، متفق علیہ۔ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عائشہ ہمیں دکھانے کے لیے ایک پیوند لگی چادر اور ایک موٹا تہبند نکال کر لائیں اور فرمایا کہ جب رسول اللہ کی روح مبارک قبض کی گئی تو آپ ان ہی 2 کپڑوں میں تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا سفر آخرت کے وقت حضور علیہ السلام کے لباس مبارکہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کساء مبلدا تلبیر سے ہے، پیوند لگی چادر کو کہتے ہیں۔ ازارا غلیظا موٹے تہبند کو کہتے ہیں۔ اس حدیث سے امت کو یہ تعلیم مل رہی ہے
کہ دنیا کے زیب و زینت سے اجتناب کی پاکیزہ زندگی کا حصہ ہے۔ سردار دو جہاں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت کے سامنے جس نمونہ کو چھوڑ کر گئے ہیں، امت کو چاہیے کم از کم لباس کے معاملہ میں اسراف اور تبذیر سے اجتناب کرے۔ ترک دنیا اور زہد کی بنا پر حضور علیہ السلام نے عمدہ اور نفیس کپڑے کی عادت نہیں ڈالی، اگرچہ بعض اوقات کچھ دیر کے لیے بطور تحدیث نعمت عمدہ لباس پہنا ہوگا تو اس لیے یہ امت کے لیے جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ آج کل کچھ لوگ تنقیص کے اعتبار سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے، حضور کے کپڑے معاذ اللہ ان کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ اگر حضور کے کرتہ مبارک کو مٹی لگی ہوئی ہو تو بندہ یہ کہے کہ آپ کے کرتہ مبارک کو مٹی لگی ہوئی ہے تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، پھر بتلائیے کہ کس طرح بیان کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے محبت کو معراج کروا دی اور فرمایا کہ سنو، اگر حضور علیہ السلام کے کرتہ مبارک کو مٹی لگی ہو تو کبھی بھی ایسا نہ کہنا یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، بلکہ یوں اس بات کو بیان کرنا کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ گویا اگر تنقیص کی نیت سے کوئی حضور علیہ السلام کی طرف کم تر لباس کی نسبت کرے تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔